داغ فرقت طیبہ تزمین کے ساتھ سنو. سید صاحب کی فرمائش ہے کہ آپ کی تزمین کے ساتھ پڑھو. میں مطلع تزمین سے پڑھتا ہوں. اے خدا میرے دل کو چین سے مل جاتا، اے خدا میرے دل کو چین سے مل جاتا، جب دیار آقا کا اذن مجھ کو مل جاتا، داغ میرے سینے کا حاضری سے دھل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا جب دیار آقا کا اس طرح سفر ہوتا، خلد زارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، خلد زارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر آتا، آگے آگے دل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر، دم میرا ان کے آستانے پر، آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی. اور کہتے ہیں دیکھو مدینہ پاک کا وہ عاشق سبحان اللہ جو ہر کلام میں مدینے کا تذکرہ کرتا ہے. یہ تو کلام پورا مدینے کی یاد میں ہے. جب وہابیوں نے روکا تھا حضور تاج الشریعہ کو مدینے کی حاضری سے، تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر پہاڑ پر کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. اور یہ شعر جسے یاد ہے آواز نکال کر کے میرے ساتھ مل کر کے پڑھے. وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر، وہ خرام میرے دیدہ دل پر، دیدہ میں فدا کرتا، دیدہ میں فدا کرتا، صدقے میرا دل جاتا،
دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل. اور حضور تاج الشریعہ یہ کوئی بے کام بندے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ تو کام والے بندے ہیں حضور کے. منفعل، منفعل جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، بیکار سمجھ لیجئے اس کا مطلب. یا جو مانگا، جو خواہش کی وہ ملا نہیں، یوں ہی لوٹا دیا گیا. یہاں مفہوم یہ ہے کہ جس نے جو چاہا وہ اس کو ملا نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کا مطلب سنو. کہتے ہیں اب حاضری ہو گئی مدینے پاک تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری. سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. زبانوں گوش کو سارے گناہوں سے صفا کر دے یا رسول اللہ. زبانوں گوش کو سارے گناہوں سے صفا کر دے. جبین عشق کو روشن میری بحر خدا کر دے. جبین عشق کو روشن میری بحر خدا کر دے. میرے قلب و جگر کو میرے آقا با وفا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے. میرے صدیق اکبر کو امام الاتقیاء کر دے. میرے صدیق اکبر کو امام الاتقیاء کر دے. عمر عثمان کو عدل و وفا کا آئینہ کر دے. علی کو مثل ہارون اپنا نائب مصطفیٰ کر دے. جہاں بانی عطا کر دے. بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے. بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جیسی آواز آنی چاہیے ویسے نہیں آ رہی. نبی مختار مسیح پاک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے زندہ فرماتے تھے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اللہ نے انہیں وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اٹھ جاتا تھا. مردہ اٹھ جاتا تھا. یہ انہیں معجزہ عطا فرمایا گیا. مسیح پاک جس کو دم سے جانے نو عطا کر دے. توجہ رہنا چاہیے. مسیح پاک جس کو دم سے جانے نو
عطا کر دے میرے مختار آقا اس کو ٹھوکر سے ادا کر دے میرے مختار آقا اس کو ٹھوکر سے ادا کر دے مہر پلٹے کمر شکو اشارہ کر شاہ کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سکا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سکا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو چاہے عطا کر دے یہ میں نے تزمین کہی ہے میں پورا پڑھوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہاں اہل ذوق لوگ بیٹھے ہیں سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں گرفتار مصیبت کو وہ پل بھر میں چھڑاتے گئے جسے جب چاہتے گئے اپنے روزے پر بلاتے گئے جسے جب چاہتے گئے اپنے روزے پر بلاتے گئے حضرت حبشی کی تمثیلیں دکھاتے گئے کسی کو ہنساتے گئے کسی کو رلاتے گئے کسی کو ہنساتے گئے کسی کو رلاتے گئے وہ یوں آزماتے گئے وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے گئے وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے گئے وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے گئے وہ اب تو فیصلہ کر دے وہاں بھی دیو کے بندوں سے اکتا سی گئی دنیا حضرت کا اس میں جو شعر میں پڑھنے والا ہوں حضرت آوارہ کتا کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آوارہ کتے ہیں ان سے دنیا اکتا گئی اچھا آوارہ کتے کا مقابلہ کون کرتا ہے پٹے والے جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اور جن کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کے قریب آوارہ کتے بھٹکتے نہیں ہے نا ان کا تو علاقہ ہوتا ہے آوارہ کتوں کا تو علاقہ ہوتا ہے نا علاقے والے کتے تو یہ دیکھیے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے آپ حضرات سمجھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ وہاں بھی دیو کے بندوں یہ آوارہ کتوں کا نام لے رہا ہوں وہاں بھی دیو کے بندوں سے اکتا سی گئی دنیا روافظ کی شرر بازی سے اکتا سی گئی دنیا صلح گل خان پاگوں سے بھی اکتا سی گئی دنیا سگے صحرا سے اکتا سی گئی دنیا سگے آوارہ صحرا سے اکتا سی گئی دنیا اب بچائے گا کون بچاؤ اب زمانے کا سگانے مصطفیٰ کر دے بچاؤ اب زمانے کا سگانے مصطفیٰ کر دے نبی مختار کل ہے جس کو چاہے عطا کر
کر دے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا منور عرش کو بھی کر گیا خاک قدم جن کا منور عرش کو بھی کر گیا نقش قدم جن کا توجہ ہے یا نہیں ہے تو سبحان اللہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہنا منور عرش کو بھی کر گیا نقش قدم جن کا بنا جن کا نسایا کیسے پھر خاکہ بنے ان کا بنا جن کا نسایا کیسے پھر خاکہ بنے ان کا یا اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی سن لو یہ شاہ کی تواضع کا تقاضا ہی نہیں ارے تصویر کھینچے ان کو گوارا ہی نہیں من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا اللہ پاک کو غارت فرمائے ہمارے ہاتھ سے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ربائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا حسن تو دوام پر ہے حضور کا حسن تو بڑھ رہا ہے اترے تو اس کا جس کا ٹھہرا ہو تصویر اس کی بنتی ہے کہ جس کا ٹھہرا ہوتا ہے نا حسن حضور کا حسن تو دوام پر ہے فرماتے ہیں یہ شاہ کی تواضع کا تقاضا ہی نہیں ارے تصویر کھینچے ان کو گوارا ہی نہیں معنی کے یہ معنی کہ کرم کیا مانے کھچنا تو یہاں کسی سے ٹھہرا ہی نہیں منور عرش کو بھی کر گیا نقش قدم جن کا بنا جن کا نسا کیسے پھر خاکہ بنے ان کا تجلی دندا سے پتا چل جانا سوزن کا لقب شمس و ضحا بدرو تجا نور الہدی ان کا تبسم سے گما گزرے شب تاریک پر دن کا تبسم سے گما گزرے شب تاریک پر دن کا ضیاءوں سے وہ دیواروں کو روشن آئینہ کر دے ضیاءوں سے وہ دیواروں کو روشن آئینہ کر دے اب مائک میں نہیں آپ کی بلند آواز ہونی چاہیے نبی مختار اب یہ دو شعر قابل توجہ میرے احباب چلو 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 اے سنیو گستاخ کا قلعہ تما کر دے چلا ہے یا نہیں ارے جھوم کر بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ چلو اے سنیو گستاخ کا قلعہ تما کر دے نبی کی عظمت و ناموس پر سب کچھ فدا کر دے نبی کی عظمت و ناموس پر سب کچھ فدا کر دے صحابہ اولیاء سے اپنے رشتوں کو کھڑا کر دے جگہ میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جگہ میں احمد رضا کر دے اور آواز نکال کر جگہ میں رضا کر دے جگہ میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے
پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے اب اس شعر میں آواز 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 گنا بڑھنی چاہیے میرے احباب آؤ آج مل کر ایک صدا کر دے کیسی صدا نبی کا جو ہمارا وہ نبی کا جو ہمارا بولو نبی کا جو ہمارا وہ نبی کا جو ہمارا وہ نبی کا جو ہمارا اور اونچا نبی کا جو وہ نبی کا جو ہمارا وہ نبی کا جو ہمارا وہ یہ عہد با وفا کر دے نبی کا جو ہمارا وہ یہ عہد با وفا کر دے امام احمد رضا کے مسلک حق کی چلا کر دے نبی سے جو ہوئے گا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر بال جان ان پہ فدا کر دے پیدر مادر برادر بال جان ان پہ فدا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے چاہے عطا کر جو دے چاہے عطا کر جو دے چاہے عطا کر دے کرے جو چاہے سبحان اللہ اب یہ مقطع تحدیث نعمت کے طور پر بھلا آئے گی کیسے اب بلائیں قادری تجھ پر بھلا میرا وسیلہ بہت بڑا ہے بھلا آئے کہ کیسے اب بلائیں قادری تجھ پر حضور قائد ملت کا دست فیض ہے تجھ پر کتنے بھی مسلح بچھا لو حضور قائد ملت کا دست فیض ہے تجھ پر ہمیشہ شیر یہ پڑھ کر مجھے کیا فکر وہ اختر ہے وہ یاور مجھے کیا فکر وہ اختر مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود کی رفتار بلا کر دے بلا کو جو میری خود کی رفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بولو بولو جو چاہے عطا کر دے اچھا پیر میں درد ہو کہاں جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس سر میں درد ہو آنکھ کے ناک کے کہیں بھی کچھ درد ہو جسم میں کوئی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے نا مسئلہ ہو ہاں تو یہ الٹا دور آ گیا ہے نا لوگ سر میں درد ہو مولانا کے پاس آتے ہیں آنا چاہیے اچھی بات ہے اللہ پاک نے ان کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے علماء کرام علماء حق کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دم کر دیں بسم اللہ شریف پڑھ کے ہی دم کر دیں تو شفا ہو جائے ہے نا لیکن عقل کیا کہتا ہے ذہن کیا کہتا ہے کہ سر میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہے نا اب الٹا دور آ گیا ہے لوگ پھکوانے کے لیے جو ہے درد دور کرنے کے لیے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو جو ہے مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ آئے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں منہاجی ڈاکٹر کے پاس فلاں ڈاکٹر کے پاس فلاں پروفیسر کے پاس ہے نا یہ زمانہ بڑا خراب آ چکا ہے میں ایڈریس دیتا ہوں کہاں جانا ہے جھوم کر بولیے سبحان اللہ
کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ ارے چلے جاؤ بریلی میں، کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ چلے جاؤ بریلی میں، کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ بسکے گی پل بسکے گی پل میں اس کو حل میرے مسجد رضا کر دے، بسکے گی پل میں اس کو حل میرے مسجد رضا کر دے، اس کے بعد حسام احمد رضا کر دے، پھر حمام احمد رضا کر دے، ارے یہ سب فیضان رضا گئے، سب فیضان رضا میرے مسجد رضا کر پھر حسام احمد رضا کر پھر حمام احمد رضا کر دل کا قیامت ذریات رضا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ آؤ مدینے کا ذکر کریں کلام تاج الشریعہ کے ذریعے۔ بہت خوبصورت نعت مدینے پاک کے حوالے سے سرکار کی شان بیان کرتی ہوئی ایک نرالی نعت پاک کلام نائب حسان الہند سے نکلی ہوئی، بہت خوبصورت ہے، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگی، میں پڑھتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے اس کلام کو پڑھنے کا۔ ثنا خان مصطفیٰ بھی جو ہے تشریف فرما ہے، اور آؤ محفل رنگ ازہری، تو دیکھو ازہری رنگ تو مدنی رنگ ہے، ہم مدنی والے اوریجنل۔ فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، سب بولو یار سبحان اللہ، شرماتے رہ رہے، بولو باندھو۔ فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں ہے، وہاں جاؤ تو وہاں بھی نجدی وہاں کھڑے ہوتے ہیں سرکار کی مواج اقدس پر، اور اگر صلاۃ و سلام پڑھو تو کہتے ہیں ہاذا فقط قبر، معاذ اللہ یہ صرف قبر ہے، یہ بس تربت ہے۔ تاج الشریعہ نے جواب دیا یہ وہ تربت گئے، ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، بولو فرشتے جس کے ظاہر ہے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، بھلا دشت مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے، بھلا دشت مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے، مدینے کی فضا رش کے، مدینے کی فضا رش کے، بہار باغ جنت ہے۔ سمجھو گے تو بہت کمال کا سبحان اللہ کہو گے۔ ہاں کیا فرما دیا تاج الشریعہ نے، مدینے کی فضا رش کے، بہار باغ جنت ہے، مدینہ گئے سلامت گئے تو پھر سب کچھ سلامت گئے، مدینہ گئے تو پھر سب کچھ سلامت گئے، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں، مدینہ گئے سلامت گئے تو پھر سب کچھ سلامت گئے، مدینہ گئے سلامت گئے تو پھر سب کچھ سلامت گئے، خدا رکھے مدینے کو، خدا رکھے مدینے کو،
اسی کا دم غنیمت ہے خدا رکھے مدینے کو اسی کا دم غنیمت ہے جنت نہ دے نہ دے سبحان اللہ جنت جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس پر گوبر کی ہے مدینہ ایسا گلشن ہے تشریح آلات رکھیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے اونچا بولو یار سبحان اللہ مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے واہ 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 سبحان اللہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے یا رسول اللہ در تمہارا چھوڑ کر فرماتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جیتے جی کی جنت ہے وہاں جانے کے لیے مرنا ضروری سبحان اللہ وہاں جانے کے لیے مرنا ضروری استاد زمن فرماتے گئے مر کے جیتے گئے بولو بولو سبحان اللہ مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے گئے جو آتے گئے مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جیتے جی کی جنت ہے کیا چھوڑا جائے اس میں کیا کیا پڑھا جائے ایسا کلام لکھا حضور تاج الشریعہ نے تنہائی میں بھی اسے پڑھو تو بڑی دور تک جو ہے نا ہماری جو ہے فراست بہت دور تک چلی جاتی ہے تنہائی میں بھی اگر پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ تو بزم رضویہ ہے ہاں یہ تو رضویوں کی بزم ہے محفل ہے سبحان اللہ ذرا آؤ دعا کر لو الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا شربت دید اور آگ لگا دی دل میں تپش دید کو بڑھایا گئے بجھانے نہ دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے زمین پر وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں زمین پر وہ محمد وہ احمد آسمانوں میں یہاں بھی ان کا چرچا ہے یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی اور اونچی
سی آواز آئے گی؟ یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ہے مدینہ راجدھانی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، تو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، تو عالم پر حکومت ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید یہ کلام حضرت نے مدینے کی یاد میں ہی لکھا تھا جب آ گئے تھے، اس لیے افسردگی کا عالم، یہ پریشانی پشیمانی کا عالم بیان فرماتے ہیں۔ غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، یہ وہ جنت ہے جس کی عیش والوں کو بھی حسرت ہے، یہ وہ جنت ہے جس کی عیش والوں کو حسرت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، یہ جنت کیا، یہ جنت کیا انداز دیکھو، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت شعر ہے نا، سبحان اللہ۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و مینا، لولاک والے ساتھ بھی سب تیرے گھر کی ہے۔ سبحان اللہ، آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کلام تاج الشریعہ، جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، سمجھیے گا۔ ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، یہ پورا یہ حضرت کی تقریر ذہن میں آیا تو میں پیش کر رہا ہوں۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، اب یہ کیا اختیار کی باتیں، اب یہ کیا اختیار کی باتیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں،
الفت سے جھوم کر کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی گزرا ہوں دور الفت میں بھی گزرا ہوں دور الفت میں من سنا مجھے کو پیار کی باتیں مت سنا مجھے کو پیار کی باتیں اور دیکھیے مشورہ دے رہے ہیں حضور تاج الشریعہ زندگی گزارنی ہے تو کس طرح گزاری ہے نا جھوم کر کہیں سبحان اللہ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں مرنا جانا متاع دنیا پر سامان یہ عیش و عشرت پر مرنا جانا حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مرنا جانا متاع دنیا پر مرنا جانا متاع دنیا پر سن کے تو مالدار کی باتیں سن کے تو مالدار کی باتیں میرے تاج الشریعہ نے روکا مرنا جانا بتائے دنیا پر سن کے تو مالدار کی باتیں لیکن بندہ سنا ہی نہیں اور دنیا کی ذلت اس کے سر پر ڈال دی گئی فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم ذلت میں اس طرح گرفتار نہ ہوتے یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم یوں نہ ہوتے اسیر ذلت تم سنتے گئے ہوشیار کی باتیں 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 فرما رہے ہیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر سبحان اللہ قربان جائیے ہمیں ایسا پیر ملا جو واقعی عاشق رسول دیکھیے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے عاشق پوری بریلی بھر چکے ہیں لوگوں نے اسلامیہ گراؤنڈ سے روکا پوری بریلی کو اسلامیہ بنا دیا پرشاسن جو تھا وہ بھی بے چین ہو گیا کہ کاش اسلامیہ میں ہی کروا دیا گیا ہوتا تو ہم کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ایسے ایسے معاملات ہوئے تو یہ میرے پیر و مرشد کی کرامت ہے میرے پیر و مرشد کی کرامت ہے اور حضور تاج الشریعہ تو خود ہی فرما رہے ہیں کہ وجد میں آ جاؤں گا اس وقت جب تم مدینے کی بات کرو گے ہر گھڑی تم مدینہ شریف ہی میں ڈوبا رہو کوئی میرا بندہ ہو کوئی میرا عاشق ہو کوئی میرا غلام مدینے پاک ہی میں جو ہے عشق میں ڈوبا رہے تو میں بھی اس کو وہیں ملوں گا انشاءاللہ فرماتے ہیں ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجیے اس دیار کی باتیں 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 کچھ کریں اپنے یار کی
کلام میں پیش کرتا ہوں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد زمانہ شہزادہ حضور مفسر اعظم نواسہ حضور مفتی اعظم نبی رہے حضور حجت الاسلام وارث علوم سرکار اعلیٰ حضرت سیدی سندی آقائی مولائی مرشدی الشاہ امام اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کا المعروف حضور تاج الشریعہ. ان کے نام پہ پتھر بھی بولتے ہیں. ہاں پتھر بھی بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے جو بولتے ہیں وہ پتھر ہی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. موم دل روتے ہیں ان کے نام پر. جب یاد آتی ہے نا حضور تاج الشریعہ کے کاموں کی تو اچھوں کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات. میں نے ابھی کہا مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ چنا ہوا. ذات یکتا کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی ذات. ایک ذات کون؟ اللہ کی ذات. اللہ جسے چنے گا, اللہ کا جو ہے علم یہ ابدی ہے, ازلی و ابدی ہے, ہمیشہ سے ہے. جیسے اس کی ذات ویسے ہی اس کے صفات. ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں چنے گا, پہلے بنا دیا پھر چنا, نہیں, یہ ازل سے چنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں حضور کو بھیجا پھر چنا. سمجھ رہے ہو آپ یہاں غور کرو ذرا سا کہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ چنوں گا. سمجھے آپ؟ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ میں چنوں گا, اور یہ بھی طے ہے کہ انہی کو چنوں گا, اور چن لیا. کسے چنا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, وہ ذات یکتا ہے. تاج الشریعہ کا شعر سمجھنے کی کوشش کرو. فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, ذات یکتا کے چنے ہوئے آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. ذرا آپ بھی پڑھ لو. یک نے جس کو یک آپ ہیں, آپ جیسا سکتا نہیں, کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, تبلیغ کرنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, تلاوت کرنے میں, عرش پہ جانے میں, دیدار الہی کرنے میں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. حضور سے پوچھا گیا, حضور اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ تو آقا فرماتے ہیں اولو خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرمایا, اور ایسا نور پیدا فرمایا کہ اس نور کے حصے فرمائے, اور حصے فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام سے 3 حصے جو بچے تھے 4 حصے کیے, ایک حصے سے جو ہے ایک حصہ باقی رکھا. 3 حصوں سے عرش, کرسی, لوح قلم بنائے. خدا کا عرش مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے.
اب بتاؤ مرجع یعنی جس کا نور ہے وہ افضل ہے یا نور افضل ہے؟ مرجع نور سے بنائی ہوئی چیز کیا ہے؟ عرش، لوح، قلم، کرسی، یہ سب حضور کے نور سے بنائی ہوئی۔ اب یہ افضل ہوئے یا حضور افضل ہوئے؟ حضور افضل ہوئے۔ مصطفیٰ کا اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور جسے اللہ چنے کیا اس سے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے ایک حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنایا، جب آب یعنی پانی اور مٹی کے درمیان آدم علیہ السلام تھے، ابھی پتلا تیار نہیں کیا گیا، روح تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی پانی اور مٹی، آب اور گل، اور ان دونوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام ہے، ابھی تخلیق ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ڈال دیا۔ بتاؤ آدم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ کس کے طفیل پیدا ہوئے؟ حضور کے طفیل پیدا ہوئے۔ جب روح ڈالی گئی تو واپس آ گئی۔ مولا بڑی تاریکی ہے، بڑا اندھیرا ہے، پھر نور ڈال دیا۔ وہ جب نور ڈالا تو پھر جو ہے منور ہو گیا، ایسا منور ہوا کہ آدم علیہ السلام کی آنکھیں بھی بینا ہو گئی اور جس میں منور بھی بینا ہو گیا، چمک اٹھا۔ اعلیٰ حضرت کے یہ شہزادے تاج الشریعہ، یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ کلام پڑھا تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نئی جگہ پڑھا تو کچھ لوگوں نے اس کلام سے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا، کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یعنی سننے والے جو تھے وہ جانتے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کی چوتھی پشت میں شہزادے ہیں ان کا کلام ہے۔ آج تک فیضان ہے حسان الہند کا، سمجھے آپ؟ ہاں، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، سیدی سرکار تاج الشریعہ، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں، جان آدم جان حوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ بس یہی تک بات نہیں ٹھہری، فرماتے گئے لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، لامکان کہاں ہے؟ لامکان یہ کہنے کے لیے ایک جملہ ہے، لامکان اسے کہتے ہیں جہاں کوئی مکان نہ ہو، جہاں اللہ رب العزت کا دیدار حضور نے فرمایا تھا اسے کہتے ہیں لامکان، اور حضور لامکان سے آگے گئے، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم را آپ ہے، وہ چراغ عالم را آپ ہے، نمک جس کا خمیر نور میں ہے، نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملیح حسن آرا آپ ہے، وہ ملیح حسن آرا آپ ہے، زیب و زین خاک و فخر خاکیاں،
زیب و زین خاک و فخر خاکیاں زینت عرش معلا آپ ہیں زینت عرش معلا نازش پہلے کیا فرمایا پہلے شعر میں فرمایا زیب و زین خاک فخر خاکیاں زینت عرش معلا زینت عرش معلا آپ اب فرماتے ہیں نازش عرش و وقار عرشیاں عرش پر رہنے والوں کی عزت حضور ہے اور عرش کا ناز بھی حضور ہے نازش عرش و وقار عرشیاں صاحب قوسین و ادنا آپ ہیں صاحب قوسین و ادنا مرانی فقد را الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا رکھو سبحان اللہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا میں یہی تک ٹھہرتا ہوں آگے نہیں بڑھتا ہوں جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا حق کا ترجمہ آپ کریے میں نہیں کرتا فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ آپ کی کھولوں گا آگے راز ابھی حدیث پاک جو چھپا کر کے بیان کر رہے ہیں تاج الشریعہ وہ میں کر رہا ہوں اگلے شعر میں حضرت نے بھی کھولا ہے تو میں بھی کھولوں گا فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ اس کا ترجمہ یوں کر لو کہ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا آپ کی رویت ہے دیدار خدا میرے مرشد فرماتے گئے یا رسول اللہ آپ کی رویت ہے دیدار خدا جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں جلوہ گاہ حق تعالی آپ ہیں ایک مرتبہ حضور صحابہ اکرام تشریف فرما تھے حضور تشریف لے آئے حضور نے پوچھا ہے میرے صحابہ کیا ذکر کر رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انبیاء سابقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے اپنا حبیب اپنا صفی بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا یعنی سب انبیاء اکرام کے مراتب حضور فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں لیکن اے میرے صحابہ سنو میں حبیب اللہ ہوں یہ محبوبیت کا مقام ہی کچھ اور ہے محبوبیت کا مقام کچھ اور ہے کیا مطلب حضور تاج الشریعہ کے شعر میں سنو اس کا مطلب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب پاکستان کے ٹی وی میں بیٹھنے والے صاحب کو تکلیف ہو رہی اللہ حبیب بنا رہا ہے انہیں تکلیف ہو رہی ہے معاذ اللہ تاج الشریعہ کا شعر سمجھ کر کے پڑھتے تو آج یہ نوبت نہ آتی آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب کیا مطلب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے ساری خلقت کا
حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا، کسی کو پیدا نہ کرتا۔ ایک حدیث پاک میں ایک جز ہے کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہیں کرتا، وہ کس سے کرتا؟ حبیب ہے، اس نے ایک ہی حبیب سے کام لیا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، ان سے سب کو وجود بخشا۔ اصل شجر میں ہو تمہیں، نخل و ثمر میں ہو تمہیں، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں اصل حضور ہے، اصالت کل حضور ہے، سب کی اصل کون ہے؟ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک وہ شان پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا قرب عطا فرمایا ہے، ایسا قرب عطا فرمایا، اور وہ بے نیازی ہی کے طفیل، یہ بے نیازی ہے خدا کی کہ اس نے یہ بے نیازی والا کام کر دیا، بے نیاز بے فکر ہے وہ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب ہیں مفتی اکمل نام کے، دیکھتے ہیں آپ لوگ، مفتی اکمل صاحب سے کسی نے پوچھ لیا یہ شعر کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، یہ شعر پڑھنا کیسا؟ تو اب چونکہ کیو ٹی وی کے مفتی ہیں تو جواب بھی ان کے پاس اپنے حساب کتاب کا ہی ہوگا، انہوں نے کہا کہ بہرحال تعویل ہے لیکن عوام میں اسے پڑھنا نہیں چاہیے، عوام کچھ کا کچھ مطلب نکالے گی، کچھ کا کچھ سمجھے گی۔ آج تک مجھے ایسی عوام ملی نہیں، مجھے گنتی بھی نہیں ہے میں نے کتنے پروگرام میں یہ کلام پڑھا ہوں، سب اچھا ہی سمجھ کے گئے۔ اب تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ہماری کوئی غلطی نہیں، یہ تمہارے مطالعے کی غلطی ہے کہ تمہارا مطالعہ کم ہے، یا مطالعہ کم ہے یا کہیں پردہ ہے، اس پردے کو ہٹائیے مفتی صاحب اور بریلی شریف آئیے، بریلی شریف آئیے، قائد ملت تو بڑی دور کی بات، ہمارے بریلی شریف میں جامعۃ الرضا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں پڑھانے والے مفتیان کرام سے استفادہ کر لیجئے، آپ کو سمجھا دیں گے کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ کیا لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا واقعہ ہے سورہ طٰہٰ میں، بڑا واقعہ، پوری سورت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، ایک بچپنے کا ذکر اور ایک جوانی کا ذکر اور ایک آگے کا ذکر۔ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ سب کو ختم کر دو، سب بچوں کو، ہے نا؟ تو آپ کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، والدہ نے حکم دیا بہن کو کہ جاؤ، اور جانے کے بعد اسے پانی میں ڈال دو، ایک ٹوکری اس کے اندر پانی میں ڈال دیا۔ وہ پہنچتے پہنچتے آیا فرعون کے گھر کے پاس، قرآن شریف بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب آیا، آنے کے بعد فرعون کی اہلیہ جو تھی وہ ایمان والی تھی، سمجھے آپ؟ ہاں، اللہ نے ایسے جو ہے شکم سے دودھ، ایسے جو ہے پستان سے دودھ دیا ہی نہیں موسیٰ کو جو پستان ناپاک ہو، سمجھے آپ؟ اس کے اولاد نہیں تھی فرعون کے، گود لے لیا، اپنا متبنہ کر لیا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ وہ بھول گیا کہ مجھے تو قتل کرنا تھا، اللہ نے یہ محبت ڈال دی سب کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی کہ سب کے دلوں سے بھلا دیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 41 ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا، اور یہ آیت کا جز نہیں بلکہ ایک کامل آیت ہے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی آیت چل رہی ہو معنی بدل کے کوئی اور کہیں اور لے جائے گا، لیکن یہ آیت ایک آیت ہے، سمجھے آپ؟ یہ جز نہیں ہے آیت کا، یہ ایک کامل آیت ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس کی جو تا ہے نا، تا، یہ تے کی جگہ یہ تا اپنے ہم مخرج سے بدلی ہوئی ہے، سمجھے؟ تے تھا تا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ قاعدہ ہے صرف کا۔ تو بہرحال یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جب یہ فرمایا تو حضور تاج الشریعہ نے کیا غلط لکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو بتائیے جب قرآن میں اللہ ہی نے فرما دیا کہ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا، خاص اپنے لیے بنایا، تو حضور تاج الشریعہ نے جب یہ شعر لکھ دیا، اس کا مطلب مفتی صاحب کے مطالعے، میں نے کہا نا مفتی صاحب کے مطالعے میں کمی ہے، مفتی صاحب اپنا مطالعہ بڑھائیں، اور ہمارے جامعۃ الرضا کے اساتذہ جو ہیں قائد ملت اور محدث کبیر کی بڑی اونچی ذات ہے، ہم وہاں ڈائریکٹ نہیں بھیجتے کیونکہ تجلیاں جو ہے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہمارے بمبئی آ جائیے، یا بمبئی کے کسی حضرت کے حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ سے ہی رابطہ قائم کر لیجئے، وہی آپ کو سمجھا دیں گے۔ مفتی محمود اختر صاحب کی بھی بات نہیں کرتا میں، ان کے شہزادے ہی سمجھا دیں گے۔ یہ فیضان امجدی ہے اور فیضان رضا ہے،
سمجھے آپ. اور زیادہ اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے, سمجھے آپ, اور کس جو ہے طرف لکھا ہے. اسی شعر کا ملتا جلتا ایک شعر ہے حضور استاد زمن شہزادہ اعلیٰ حضرت. اگر حضور تاج الشریعہ کے اس شعر پر اعتراض ہوگا تو استاد زمن پر بھی ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. یہ حضور تاج الشریعہ کے شعر مصرع اول, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. اس کے مقابل میں یہ شعر رکھ لیجئے آپ. اور استاد زمن نے دوسرا شعر لکھا کہ اپنی خاطر جو بنایا, آپ نے تاج الشریعہ کا ہے نا, اپنی خاطر جو بنایا. ذرا بولتے جائیے, شرما کیوں رہے ہو, دیکھتے ہو کیا, چھوڑ دو دیکھنا. ہاں ان کے اور بھی معاملات ہے, دھیرے دھیرے کھلیں گے, پنگا غلط جگہ لے لیا ہے, سمجھے آپ. ہاں اب نہ جانے کیا کیا معاملہ جو چھپا ہوا تھا وہ اٹھ اٹھ کے سامنے آئے گا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا آپ کی خاطر بنائے. اس کے مقابل میں استاد زمن کا شعر لے لو کہ کونین بنائے گئے, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اب حضور تاج الشریعہ کے مصرع دوم میں آ جائیے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا, اپنی خاطر جو بنایا. اب سناؤں استاد زمن کا شعر, ذرا بولو سبحان اللہ. استاد زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ, گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے, گلزار کو آئینہ کیا منہ کی چمک نے, آئینے کو رخسار نے گلزار بنایا, آئینے کو رخسار نے گلزار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اور ایک حضور استاد زمن اس میں فرماتے ہیں, کہیے سبحان اللہ, فرماتے ہیں گلزار جنا جنت کے باغ, گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے, گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے, اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا. آ گئی وہی بات, اپنی خاطر جو بنایا, اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا. اب بات واضح ہو گئی. مفتی صاحب توبہ کر لیجئے, آپ نے انگلی غلط جگہ اٹھائی ہے, غلط جگہ. اور شعر کم سے کم یہ تو پوچھ لیتے لکھنے والا کون ہے نا, یہی کافی ہو جاتا آپ کے لیے. اور یہ بات, اور میں تو حضرت یہ کہیں اور سمجھتا ہوں, ان کی جو یہ ہو سکتا ہے ان کو شعر کی اصل سے ہی اعتراض ہے, معاملہ یہی ہے. جی ہاں, ورنہ کراہت تو ہے ہی نہیں شعر میں. چلیے کسی نے بھی لکھا یہ شعر, کسی نے بھی لکھا, ٹھیک ہے, لیکن اگر شعر میں اعتراض نہیں ہوتا, انہوں نے تو پوچھا نہیں تھا, ان کو حضور تاج الشریعہ سے اعتراض نہیں ہے, آپ سمجھے میری بات, ان کو اعتراض اس شعر سے ہے. اور یہ شعر میں کیا لکھا ہے, اس شعر میں ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور ایک حدیث قدسی ہے, ضم ہے اس شعر میں, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور بریلی شریف سے جو ہے محبت و عقیدت آپ کے دل میں جب جاگے گی تو آپ کو بھی سب جو ہے کلیئر نظر آئے گا, سمجھے آپ. میں پڑھوں ذرا جم کر, آپ کی بھی آواز پاکستان تک پہنچا دیں, مفتی صاحب تک ذرا اونچا پڑھے. آپ کی خاطر بنائے, آپ کی خاطر بنائے تو جگہ, آپ کی خاطر بنائے تو جگہ, جو جگہ جو جگہ جو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, اپنی خاطر جو آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. جا توی جانا قرارے, جا توی جانا قرارے, جا توی جانے مسیحا آپ گئے, جانے مسیحا
یہ شعر سنیں، یہ شعر سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہ کرے ہر شے میں جان بن کر نہاں، پہ کرے ہر جان، پہ کرے ہر شے میں جان بن کر نہاں، پردے پردے میں ہویدا آپ گئے، پردے پردے میں ہویدا، اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، کیسے فنا فی الرسول، تاج الشریعہ کیسے فنا فی الرسول، کہ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جا میری تمنا آپ گئے، جانے جا میری آپ کی طلعت کو دیکھا جان جی، اور اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، آپ کی جان دی آپ کی جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں مصطفیٰ، ہاں رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لاطن ہے، شاہ بہرے عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ، پر درد آمد کدا بہرے سلام، پر درد آمد کدا بہرے سلام، پر درد آمد کدا بہرے سلام، ہو بھلا اختر کا داتا آپ گئے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ گئے، ہو بھلا اختر کا داتا آپ گئے، ہو بھلا اختر آپ گئے، آپ ہیں، ہو بھلا ہم سب کا داتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا